السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 19 सूरत नमल आयत नंबर 39 आयत नंबर 39 क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. आना नहीं पढ़ना है, ठीक है, लंबा नहीं करना है। ये जो नून के ऊपर नून के साथ अलिफ है, इसको पढ़ना नहीं है। ये लिखा जाता है और पढ़ा नहीं जाता, इसलिए इस अलिफ के ऊपर बाज़ कुरानों में उन्होंने एक गोल सा दायरा दिया हुआ होता है कि ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अना आती का, ठीक है, अना पढ़ना है। लिखने में अना है और पढ़ने में अना। मिनल जिन्नी अना 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 आती कबिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك व इन्नी अलैहि وإني عليه लक़वियुन अमीन। لقوي أمين. قال الذي قال الذي عنده علم عنده علم عنده नून को जाहिर नहीं करना है, नून को छुपाना है। عنده علم मिनल किताब عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد أنا آتيك به قبل أن يرتد أن يرتد إليك طرفك أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني नहीं कहना, इख्फा करना है। غني كريم. غني كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر.
ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. تجوید قال قاف پر پڑھنا ہے. قاف اور کاف یہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ یہاں اگر قاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا. معنی بن جائے گا قال کا معنی ہے کہا، اس نے کہا. معنی بن جائے گا اس نے پیمانہ کیا، اس نے وزن کیا. تو اتنا فرق پڑتا ہے صرف ایک حرف کے بدلنے سے. عفریتم، عفریتم، تم میں تنوین آ رہا ہے، بعد میں میم آ رہا ہے، یرملون میں سے حرف آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ. من الجن، جن میں کیا نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا. انا میں الف نہیں پڑھنا ہے، آخری ہے جو الف ہے. انا آتی کا پہلا جو حمزہ ہے اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ کڑی زبر ہے اور تاس ایک الف کے برابر. تا کے نیچے کسرہ ہے اور یا ساکن ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو مدہ کرنا ہے. جزاک اللہ. بہی قبل، قبل کیا ہوگا یہاں؟ قلقلہ. کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. تقوم من مقامک، تقوم، تقوم میں کیا ہوگا؟ مدہ. کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا یرملون قاعدہ میم کے ساتھ. جی ادغام ہوگا، ادغام ہوگا مال غنہ. مقامک. وإنی میں کیا ہوگا؟ نون مشدد غنہ انی. علیہ، یہ علی لمبا کرنا ہے، کیا ہو رہا؟ غنہ زمانی. جزاکم اللہ. علیہ کیا ہو رہا ہے؟ یرملون کو یہ جائلین ہو رہا ہے. یا علیم. لقوی کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے. امین مدہ ہو رہا ہے. مدہ ہو رہا ہے اور نون میں غنہ ان. قال الذی، اور الذی، الذی میں مدہ ہو رہا ہے. مدہ ہوگا. عین عندہ اخفا ہو رہا ہے، نون کو چھپانا ہے کا ناک میں. عندہ جی. علم، علم کیا ہو رہا ہے؟ ادغام مال غنہ. من الکتاب، انا لمبا نہیں کرنا ہے. انا آتی کا، آتی کا تی میں کیا ہو رہا ہے؟ مدہ ہو رہا ہے. مدہ ہو رہا ہے. بہی قبل قلقلہ ہو رہا ہے. ان یرتد، را پر پڑھیں گے. الیکا، الیکا کیا ہو رہا ہے؟ جالین ہو رہا ہے. طرفک، فک را پر پڑھیں گے، طابی پر پڑھیں گے. فلما، فلما غنہ ہوگا کون سا؟ زمانی. زمانی. فلما رآہو حمزہ کو کہاں سے را پر پڑھیں گے اور حمزہ کو رآہو، حمزہ حلق کے اس حصے سے جو سینے کے قریب ہے، اور جی جو سینے کے قریب ہے. رآہو، ہا کو بھی وہاں، ہا کا بھی وہی مخرج ہے، دونوں کے ایک مخرج ہیں. مستقرن، مستقرن سین میں سیٹی، قاف پر پڑھیں گے اور را پر پڑھیں گے. عندہ اور اظہار ہوگا. عندہ اخفا ہوگا. قال هذا، قال هذا میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے. فضل ربی، فضل ربی لیبلونی، با قلقلہ ہو رہا ہے. نی میں کیا ہو رہا ہے؟ مدہ ہو رہا ہے. اشکر ام اکفر، را پر پڑھیں گے. وما شکر اخفا ہوگا. فإنما غنہ کون سا ہوگا؟ انما زمانی ہوگا. زمانی ہوگا. یشکر لنفسہ، لنفسہ ہاں جو ہے اس کو باریک ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سین سٹی والا حرف آ رہا ہے. لنفسہ. وما کفر، را پر پڑھیں گے اور نون میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا.
اور کفر میں را پر پڑھیں گے، فإن غنہ ہوگا، ربی مدہ، غنیوں اخفا، کریم بتاؤ مدہ اور میم میں غنہ رابر رابری۔ قال عفریت، ترجمہ قال کہا، عفریت ایک دیو نے، من الجن جنوں میں سے، دیو نے جنوں میں سے، انا میں، آتی کا لے آؤں گا آپ کے پاس، کا آپ کے پاس، بھی اسے قبل اس سے پہلے، کہ تقوم آپ اٹھیں، من مقام کا اپنی اس جگہ سے، وَإِنِّي اور بلا شبہ میں، علیہ اس پر، لقوی البتہ پوری قوت رکھنے والا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ قال کہا، الذی اس شخص نے، عندہ جس کے پاس تھا، علم من الکتاب کتاب کا، انا میں آتی کا لے آتا ہوں، کا آپ کے پاس، بھی او تخت، قبل اس سے پہلے، ان کے، یرتد جب کہ، الیکا آپ کی طرف، طرفک آپ کی آنکھ، فلما پھر جب، رآہ سلیمان نے اسے دیکھا، مستقرن برقرار رکھا ہوا، عندہ اپنے پاس، قال تو کہا، ھذا یہ، من فضل ربی میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی تاکہ وہ آزمائے مجھے، کیا، اشکر میں شکر کرتا ہوں، یا اکفر ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فإنما تو بس، یشکر و شکر کرتا ہے، لنفسہ اپنی ہی ذات کے لیے، ومن اور جو کوئی کفر ناشکری کرتا ہے، فإن تو بلا شبہ، ربی میرا رب، غنی بڑا بے پرواہ، کریم نہایت کرم کرنے والا ہے۔ شفقت کرم رحم۔ عفریت قال کہا، ایک دیو نے، عفریت امام مراغی لکھتے ہیں کہ عفریت کہتے ہیں اس کو، الذی یعفر اقرانہ، جو اپنے ہم پلوں کو زمین پہ گراتا ہے، عفر سے ہے، پچھاڑ دیتا ہے، من الجن جنوں میں سے تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بھی مسخر کیے تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ انا میں لے آؤں گا آپ کے پاس، بھی اسے، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اللہ یعنی کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور چل پڑے، اور میں اس کو اتنی ہی دیر میں آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ ایمان والے ہمیشہ ایمانی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ عقل کی گھوڑے نہیں دوڑاتے ہیں۔ کچھ دور پہلے ایسی چیزیں تھیں جن پر قرآن پر لوگ انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اعمال تو معنویات ہیں، وہ تو مادیات ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گیس پیدا کر لی، اور گیس کا وزن، ہوا کا وزن، گیس ہوا ہے اور اس کا وزن ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان آیات پر بھی لوگوں نے اعتراض اٹھائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے ایک کام ہونا۔ آج کل تصویر نکالتے ہیں امریکہ میں، اور واٹس ایپ کے ذریعے وہ سینڈ ہوتا ہے پاکستان میں، آنکھ جھپکنے کی مقدار، سیکنڈ میں، بلکہ ملی سیکنڈ۔ تو وہ ایک معنوی چیز تھی، معنوی چیز تھی۔ مادی چیز، یہ جو تخت تھا یہ مادی چیزوں میں سے تھا۔ اب سائنسدان بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ مادی چیزوں کو ایسی سرعت کے ساتھ منتقل کیا جائے، اور بلٹ پروف ٹرین جو انہوں نے نکالی ہے، بلٹ پروف، چائنا نے میرے خیال سے، آواز کی مقدار میں اس کی سپیڈ ہے، جہاز کے ساتھ برابر چلتی ہے۔ لائٹ ریشو کے ہاں، تو بہت کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مادی چیزوں کو، جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ جو معجزہ تھا کہ اس اندازے میں، اس اتنے ہی وقت میں مادی چیزوں کو منتقل کر لیں، لیکن
سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی، مجھے اے میرے رب مجھے بخش دے اور عطا کر مجھے ایسی بادشاہی لا ينبغی لأحد من بعدی کہ میرے بعد کسی کو نہ دی ہو۔ تو اللہ نے اس کی یہ دعا قبول کی۔ اب یہ شخص، اس کے بارے میں پھر مفسرین نے بڑے اقوال نقل کیے ہیں، کچھ اسرائیلیات ہے کہ یہ شخص کون تھا، نہیں یہ جن تھا، جن نے کہا، سرکش جن تھا، تو اس سے پہلے سے اپنی صفائی بھی دینی پڑی کہ میں امانت دار ہوں، اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شرارت شریر جن تھا، اس لیے اپنی صفائی بھی دینی پڑی۔ لقوی، البتہ پوری قوت رکھنے والا، امانت دار ہوں۔ امانت ایسی چیز ہے کہ کل میں ایک واٹس ایپ پہ کسی نے میسج کیا کہ ڈاکٹر فضل الہی کو کسی مدرسے کی تقریب کی افتتاح پہ بلایا گیا، تو ڈاکٹر فضل الہی نے اس کو، جو مدرسے کا مربی تھا، اسے کہا کہ کہیں آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہ ہو کہ لوگ پیسے دے کر، امانتیں دے کر، پیسے دے کر، مدرسے کے لیے فنڈ دے کر جنت خرید لیں اور آپ انہی پیسوں سے اپنے لیے جہنم خرید لیں۔ لوگ آپ کو امین سمجھیں گے، پیسے دیں گے مدرسے کے خرچ کے لیے اور آپ اپنے جیب میں ڈالیں گے، تو انہی پیسوں سے آپ جہنم میں جاؤ گے۔ اور ہمارے شیخ امین اللہ پشاوری وہ کہتے تھے کہ بعض لوگوں نے اپنے بلڈنگوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لکھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ فضل ربی آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے، یہ پوچھا جائے گا اس کا بھی۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی یہ نشانیاں ہیں کہ ایک نشانی کہ امانت دار آدمی کے بارے میں بہت دور دراز ایک آدمی ہوگا اور اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ فلانے علاقے میں ایک امانت دار آدمی ہے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ، اور بلا شبہ میں اس پر، اس بیماری میں، امانت میں عام و خاص لوگ مبتلا ہیں، عام و خاص لوگ بہت، الا ما رحم ربی، جس پر میرا رب رحم کرے اس کو بچائے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ، اور بلا شبہ میں اس پر البتہ پوری قوت رکھنے والا امانت دار ہوں، یعنی کہ میں آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اس کے آپ کے پاس پہنچا دوں گا، اس پر میری پوری قوت ہے، اور امانت دار ہوں، اس میں جواہرات، ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، ان میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ ایسا کہنا صحیح نہیں ہے کہ اللہ قوی امین، میں کسی معاملے میں اگر اپنے آپ کو کہتا ہوں قوی امین ہوں، میں جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اس عہدے میں دے دو، کہہ سکتے ہو، امین ہوں۔ ہاں کہہ سکتے ہو۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ یہ چیز اگر میرے سپرد کرے، یہ فلانے جگہ کی یہ جو کام ہے، گورنری تھی، پتہ نہیں کیا کوئی ایک مرتبہ تھا، تو اس نے پوچھا کہ میں اگر میرے سپرد کر دیں تو میں بڑے اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کو ہی سونپا کہ آپ سنبھال لیں۔ تو بعض چیزیں یوسف علیہ السلام نے، وہ بڑی دلیل ہے، یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے میں سنبھال سکتا ہوں۔ قال الذی، اس شخص نے کہا، عندہ، جس کے پاس تھا، علم من الکتاب، کتاب کا علم۔ اب یہ جو ہے کتاب کا علم، اس میں تقریباً مفسرین کے 4-5 اقوال ہیں۔ بعض اسرائیلیات ہے کہ آصف بن برخیہ نام لکھا ہے، کہ اسرائیلی روایتوں میں آتے ہیں کہ اس شخص کا نام تھا آصف بن برخیہ، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ ایک نیک شخص تھا جنوں میں سے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک نیک شخص تھا، آدمی تھا، اور کتاب کا اس کے پاس علم تھا، شریعت کا علم تھا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ شخص خود سلیمان علیہ السلام تھے جس کے پاس شریعت کی علم تھی، لیکن ہم کوئی روایت ہمارے پاس معتمد سند کے ساتھ پہنچتی نہیں ہے، نہ ہی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے، صرف اتنے کون تھا، کیسے لایا، اور ان باتوں میں ہم، جیسے قرآن نے کہا کہ کہا اس شخص نے، بس ایک شخص تھا، نام اس کا ذکر نہیں کیا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ لیکن چونکہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ اس صورت میں، سورہ نمل میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے موضوع جو رکھا ہے وہ علم کا موضوع رکھا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شاید کوئی عالم تھا، عالم تو ضرور تھا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ کتاب کا علم تھا اس کے پاس، تو کوئی نیک صالح شخص تھا۔ تو نیک صالح شخص، پھر یہاں سے کچھ ہمارے بھائی جو ہیں بریلوی بھائی، وہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے کرامات ہیں، دیکھو وہ ایک سلیمان علیہ السلام کا ولی تھا، وہ اتنے کم مقدار وقت میں
اگر یہ کام کر سکتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء تو اس سے بہتر ہیں۔ تو جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایسے ہے کہ ہمارے امت میں یہ اولیاء موجود ہے اور ان کے ایسے کرامات ہیں، تو امریکہ، برطانیہ اور یہ جو انڈیا اور ان کے ایٹم بم میں وہ اٹھا کر کیوں نہیں لاتے؟ وہ تو لے آئے تھے تخت ان کا، صحیح بات ہے۔ تو یہ کیوں ایٹم بم نہیں لاتے؟ اور کیوں یہ وہ کفار کی غلامی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں؟ تو یہ غلامی کیوں جو اپنے سر پر لیے ہوئے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت۔ عندہ علم من الکتاب، علم کتاب کا تھا، انا میں لے آتا ہوں آپ کے پاس۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرامات سے انکار نہیں ہے، کرامات ثابت ہیں، لیکن کرامات میں کچھ لوگ جو ہیں پھر آسمان و زمین کے قلابے ملا لیتے ہیں اور اتنا آگے چلتے ہیں کہ نبیوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کرامات بالکل ثابت ہے۔ جریج کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وقت مختصر ہے۔ تو وہ جریج کا واقعہ بالکل وہ کرامتاً ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کرامت، وہ جو صحابی ہے جو کعب الاحبار میرے خیال سے اس کا نام ہے، یہودی مسلمان ہوا تھا، وہ یہودیوں میں عالم تھا اور مسلمانوں میں بھی پھر عالم بنا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس سے مسائل پوچھتے تھے، تو وہ خواب میں سو رہا تھا، خواب میں اس نے ایک بہت اونچی ستون پر چڑھ گیا اور ستون کے اوپر ایک جو ہے کڑا باندھا ہوا تھا، اس کڑے کو اس نے پکڑ لیا، وہ کڑا وہاں سے نکل آیا، جب نیند سے جاگا دیکھا وہ کڑا میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایسے خواب میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ستون ہے، ستون کے اوپر کڑا ہے اور اس کڑے کو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کڑا نکل آیا میرے ہاتھ میں۔ تو آپ نے فرمایا یہ کڑا جو ہے بالعروۃ الوثقی، یہ اسلام کا کڑا ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن آپ کی میرے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں پھر جب نماز پڑھتے تھے تو مسجد میں آتے تھے لوگ گنگناہٹ کرتے تھے کہ یہ وہ جنتی شخص ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کی میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک کرامت ہے۔ اسی طرح ایک صحابی جس کے لاٹھی سے روشنی نکلتی تھی، عمران ابن حسین، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس فرشتے آتے تھے اور سلام لیتے تھے، وہ صحابی ہے۔ اور وہ صحابی جو دو صحابہ تھے رات کے اندھیرے میں چل رہے تھے تو اپنے اپنے راستے میں اندھیرا تھا، تو ایک کے لاٹھی سے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ماتے سے روشنی نکلنے لگی، جو راستہ ان کو نظر آنے لگ گیا۔ تو یہ کرامات آج بھی ثابت ہو سکتے ہیں اگر ایک انسان نیک متقی ہے، لیکن کرامتاً نیک لوگوں کا وہ چھپا لیتے ہیں، نیک لوگ کرامات اپنے چھپا لیتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ جبکہ آپ کی طرف آپ کی آنکھ، فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھا برقرار رکھا ہوا اپنے پاس۔ یہ برقرار رکھا ہوا اپنے پاس اس لیے کہا کہ کچھ لوگ پھر یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی جادو تھا اور وہ اتنے ٹائم میں یہ ہو نہیں سکتا ہے، تو اس لیے برقرار رکھا ہوا اپنے پاس یہ لفظ تاکید کے لیے لے آیا تھا کہ وہ تخت جو تھا لے آئے تھے اپنے پاس۔ قال، تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو جب یہ کام ہوا تو سلیمان علیہ السلام بجائے اس کے کہ فخر اور غرور میں آئے تو اللہ کا فضل اللہ کے فضل کی طرف نسبت کیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، علم دے کر، دینداری، مسجد سپرد کر کے، مدرسہ سپرد کر کے، اسی طرح دنیاوی مال دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ومن شکر، اب کتنے لوگ ان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ مال کو غلط راستے میں استعمال کرتے ہیں، صبر کا لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ آزمائے مجھے کہ میں شکر کرتا ہوں ام اکفر یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی ذات کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، کہ بے شک موسیٰ نے کہا کہ تم اور جو جتنے بھی زمین میں لوگ ہیں، ان تکفروا، اگر رب کو ناشکری کرو تو اللہ بے پرواہ ظاہر ہے، بے پرواہ ذات ہے، غنی کریم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنسکم وانسکم
اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور آخر اور تمہارے جن اور انس سب کے سب ایک نیک آدمی کے دل جیسے ہو جائیں، نیک متقی انسان جیسے بن جائے، تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سب کے سب ایک انس و جن دور دنیا میں جتنے بھی تم سب ہو ایک فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک فرمایا کہ قاموا فی صعید، اگر یہ انس و جن اور تمہارے اول اور آخر سارے ایک میدان میں، ایک چٹیل میدان میں کھڑے اور مجھ سے سوال کریں تو میں ان سب انسانوں کو جو مانگا ہوا ہے ان سب کو دے دوں، تو ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے ملک میں سے بادشاہت میں سے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنے ایک سمندر میں سوئی ناکے میں پانی آتا ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، یہ تمہارے اعمال ہے جو میں تمہارے اعمال کو جو ہے تمہارے اعمال کو میں رکھتا ہوں، محفوظ رکھتا ہوں۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تمہیں انہیں پورا تمہارے اعمال کا صلہ دیتا ہوں۔ فمن وجد خیرا، پس جو نیک تم میں سے اچھا صلہ پائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور ومن وجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ، اور جس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اپنے نفس کے گناہوں کی طرف متوجہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت مجھ پر آ رہی ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ نہایت کرم کرنے والا ہے۔